اس کے علاوہ جو انہوں نے کوشچنس پوچھے اور وہ ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، اس میں سے 3 ہم سب بڑے مشہور ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا تھا اور ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا تھا، اور یہ پوچھا تھا کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ مصر میں جا کر کیسے آباد ہوئے تھے، کیونکہ یہ کہ وہ ڈیٹیلز عام لوگوں کو اس کی نہیں پتہ تھیں. تو ہمیں معلوم ہے کہ اصحاب کہف یا جو پوری سورہ کہف ہے اس کی کس طرح سے خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ وہ اصحاب کہف کا واقعہ ڈسکس کیا. پھر اسی طرح ذوالقرنین کے بارے میں بھی بتایا، اور جو بنی اسرائیل اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بچے جو تھے وہ کنعان میں رہ رہے تھے، اور پھر وہ پورا واقعہ ہوا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے اٹھا لیے گئے کنویں سے، اور پھر وہ مصر میں جا کر آباد ہوئے، اور ہمیں پوری صورت کی ڈیٹیل پتہ ہے، اور کس طرح پھر حضرت یوسف نے اپنی پوری فیملی کو وہاں پر بلا لیا تھا. تو یہ جو ساری ڈیٹیلز ہیں یہ لوگوں کو نہیں معلوم تھی، تو اتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے آپ بھی اپریشیٹ کریں گے کہ اس کو اللہ تعالیٰ احسن القصص بولتے ہیں. سورہ یوسف کی جو سٹوری ہے حضرت یوسف کی، کہ اٹ از ون آف دا بیسٹ اسٹوریز، اس کو اللہ تعالیٰ مینشن کرتے ہیں. تو ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کا آنسر اس کو کیا. تو ان آنسرز میں صرف یہ نہیں تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دوبارہ سے ایک سٹوری سنا رہے تھے، بلکہ اس میں بڑے ڈیپ میننگز تھے. ایک میننگ تو یہ کہ اہل کتاب کو یاد کرایا گیا کہ یہ جو تم نے ان سٹوریز کو محض سٹوریز بنا کے رکھ دی، یہ صرف فار دا سیک آف اسٹوری ٹیلنگ نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت زیادہ سبق آموز واقعات ہیں جو ہمیں اصحاب کہف کی سٹوریز سے پتہ چلتا ہے. ذوالقرنین کو یہ لوگ بہت عظیم بادشاہ کے طور پر یاد کرتے تھے، اور یہ کہ وہ کبھی کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتے تھے، اور یہ کہ وہ اپنے اس تکبر میں نہیں آئے ہوئے تھے کہ وہ اتنی عظیم سلطنت کے مالک ہیں. تو یہ ساری باتیں یہود کو یاد کرائی جا رہی ہیں کہ اگر تمہارے پاس اقتدار ہے تو تم کس طرح کا رویہ رکھ رہے ہو. اور ان سب سٹوریز میں قریش کے لیے بھی عبرت تھی کہ ان کو اس انجام سے ڈرایا جا رہا تھا جو گزشتہ قوموں کا ہوا، کہ جب وہ نہیں مانتی تھیں یا ساتھ نہیں دیتے تھے تو کیا ہوتا تھا. اور اس کے ساتھ مسلمانوں کو بھی ہمت دلائی جا رہی تھی، ان میں بڑا حوصلہ اور جذبہ مسلمانوں میں پیدا ہوتا تھا ان صورتوں کے اوپر خاص طور پر. جیسے آپ سورہ یوسف کو ہی دیکھ لیں تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے وہ بالکل ویسے ہی ہے جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا اور ان کے بھائی بنیامین کے ساتھ، کہ انہیں پسند نہیں کیا جا رہا تھا، یا اس بات کی جیلسی تھی کہ جو ہمارے والد ہیں وہ ان کو کیوں اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں. تو وہ تو ایک بچپن کا واقعہ تھا جس میں اتنی جیلسی ہوتی ہے کہ اس حد تک آ گئی کہ وہ کنویں میں ڈالا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں جو باقی کلینز تھے اور لیڈرز تھے وہ اس بات سے جیلس تھے کہ یہ جو کتاب ہے، یہ جو نبوت اور اتنا بڑا مرتبہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مل گیا، یہ ہمیں کیوں نہیں ملا، ہم بھی تو مال میں زیادہ ہیں، حکمت میں زیادہ ہیں. تو یہ سب معاملہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی جا رہی تھی کہ حضرت یوسف کا راستہ بہت کٹھن ہوگا، بہت مشکلوں سے گزرے گا، لیکن آخرکار کیا ہوا کہ ان کے بھائی آ کے ان کے قدموں میں گرے اور جھکے. تو اسی طرح یہ جو آپ کے مخالفین ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ایک دن جھک جائیں گے. لیکن جرنی از ناٹ ایزی، یو ہیو ٹو انڈرگو سو مینی ڈیفیکلٹ پاتھس. سارے پوری جرنی جو حضرت یوسف نے گزاری وہ کوئی آسان نہیں تھی. ایک بچے کا ایک غلام کی طرح رہنا، پھر اس کے بعد باقی چیلنجز اپنی لائف کے فیس کرنا، پھر قید خانے میں ڈالا جانا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک تعلیم دی جا رہی تھی، جو ساتھ میں مسلمان ہیں ان کو بھی سکھایا جا رہا تھا. جو حضرت یوسف کی سٹوری ہے اس میں مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ ہمارے اپنے لیے بھی ایک ریمائنڈر ہے. جسٹ ایسی ان پاسنگ بائی آئی جسٹ وانٹ ٹو مینشن کہ ہم جب بھی کوئی جیسے رول پلے دیکھتے ہیں تو اس میں یہ کہ ہر ایک جو کیریکٹر ہوتا ہے اس کو اپنی سٹوری لائن ملی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اس کے مطابق ایکٹ کرتا ہے. اور جب وہ پورے مختلف سینز اکٹھے ہوتے ہیں سب ایکٹرز کے تو تب جا کر ایک سٹوری بلڈ ہوتی ہے. تو بالکل اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو ہم میں سے ہر ایک کا ایک رول اور ایک کیریکٹر ہے، اور پھر اس کے مطابق سچویشنز ہمارے اوپر آتی ہیں. ہم جب اللہ تعالیٰ سے اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ مجھے اس سچویشن میں کیوں ڈالا، میرے اوپر یہ پرابلم کیوں آئی، یہ مشکل کیوں آئی، تو شاید وہ ایک بہت بڑے پلان کا حصہ ہوتی ہے، لیکن ہم ایک چھوٹے سے پارٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس سے ہم تنگ ہو رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو رہے ہوتے ہیں یا مایوس ہو رہے ہوتے ہیں. اگر ناراض نہیں بھی ہوتے تو ایسا لگتا ہے ہمارا کوئی گناہ ہے جو سامنے آ رہا ہے، یا میرے ساتھ ہی ہمیشہ ایسے کیوں ہوتا ہے. جبکہ چیز کو دیکھنے کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ یوزلی بلڈز اپ ٹو سم تھنگ. وہ ایک پوری اسٹوری
اسٹارٹ کہیں سے ہوتی ہے اور وہ اینڈ جو ہے وہ کسی اور طرف جا کر ہوتی ہے. اب تو ہم آج کل کے زمانے میں سیریز دیکھتے ہیں لمبے لمبے، تو اس میں ہمیں پتہ ہے کہ کہاں سے وہ کیریکٹر بلڈنگ اسٹارٹ ہوتی ہے اور پھر کہاں جا کر وہ اینڈ ہوتی ہے، یا کس طرح سے شیپ ہوتی جاتی ہے اسٹوری. تو اسی طرح ہماری لائف بھی ہوتی ہے کہ اس میں مختلف چیزیں جو ہیں وہ شیپ ہونی ہوتی ہیں. تو جو حالات بھی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ جب مشکل ہوتی ہے تو ہم سے صبر مانگ رہے ہوتے ہیں، اور جب آسانی ہوتی ہے تو ہم سے شکر کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں.